بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ اور خاص مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے دارالخلافہ دہلی کے بادشاہ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے دہلی کے باغ کی سیر فرما رہے تھے اور بڑے خوش و خرم دین و دنیا کی باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک ایک بدکار عورت اس باغ میں آئی اور دہلی کے بادشاہ کو کہنے لگی، حضور میری فریاد رسی فرمائیے اور میری حاجت کو پورا فرمائیں۔ دہلی کے بادشاہ نے کہا کہ بی بی بتا تیری حاجت کیا ہے اور تو کیا لینا چاہتی ہے؟ اس بدکار عورت نے عرض کی، حضور مجھ پر بڑا ظلم، اور پھر رونے لگی اور کہنے لگی، حضور والا میرا نکاح کر دیجئے کیونکہ میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ دہلی کے بادشاہ نے کہا کہ بی بی تو بتا تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور تو کس عذاب میں مبتلا اور تجھے کس آدمی نے عذاب میں مبتلا کیا ہے؟ وہ بدکار عورت کہنے لگی، حضور والا یہ صاحب جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیر میں مست ہیں اور اپنے آپ کو قطب الدین اور وقت کا ولی اور نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری یعنی زنا کیا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کی حرام کاری کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی تو کنواری ہے لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ حضور والا میں شرم سے خاموش ہو جاتی ہوں، للہ میرے ساتھ انصاف فرمائیں اور مجھے لوگوں کے طنز و طعنہ سے بچا لیں۔ ناظرین گرامی، جب اس بدکار عورت کی یہ بات دہلی کے بادشاہ نے، امراء وزراء اور بادشاہ کے ساتھیوں نے سنی تو ان پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا اور تمام حاضرین حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے اور یہ الزام اس پر لگا رہی ہے جس کو خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کا قطب بنا کر بھیجا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ کیا ولی بھی نعوذ باللہ ایسی برائی کر سکتی ہیں؟ یہ سوال حاضرین کے ذہنوں میں الجھنے لگا اور ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شرمندگی اور ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مولا کریم یہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ مولا کریم تو گواہ ہے، میں نے آج تک کسی نامحرم کو بھول کر بھی ایک آنکھ تک نہیں دیکھا، لیکن رب کائنات اس نے مجھ پر الزام لگانے کی حد ہی کر دی ہے اور شرم و حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر سر اٹھایا اور اپنا چہرہ اجمیر شریف کی طرف کیا اور عرض کی کہ اے لجپال مرشد اور اللہ کے محبوب ولی، اے میرے پیر، اے میرے ہادی، آپ نے مجھے دہلی میں جب قطب بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ قطب الدین تم دہلی جاؤ، ہم تمہاری عزت اور عظمت کے محافظ ہیں۔ یا معین الدین، آج ایک بدکار عورت نے میری عزت کی پاکیزگی کو چیلنج کر دیا ہے، میری عظمت کو گھٹانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اے میرے مرشد میری مدد فرماؤ، اے میرے مرشد آج اگر میری عزت لٹ گئی تو میرا تو جو بگڑے گا سو بگڑے، لیکن آپ کی عزت پر بھی حرف آ جائے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے امداد کے طالب ہیں۔ ابھی چہرہ اجمیر شریف کی طرف ہی تھا کہ پیروں کے پیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اس باغ میں پہنچ گئے جس میں ہندوستان دہلی کا بادشاہ، امراء وزراء اور اراکین سلطنت اور خاص حضرات کھڑے ہیں۔ دہلی کے بادشاہ نے، امراء وزراء، اراکین سلطنت اور تمام لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قطب الدین مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ منہ سے تو نہ کچھ بول سکے
لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی طرح داڑھی مبارک تر ہو گئی اور آنکھوں سے گویا اشارہ کیا کہ حضرت یہ وہ بدکار عورت ہے جس نے مجھے آپ کو بلانے پر مجبور کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس بدکار عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اس بدکار عورت کے پیٹ پر انگلی رکھ کر اشارہ فرمایا کہ حاملہ کے بچے تیری ماں نے میرے مرید قطب الدین پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگایا ہے، بول کیا یہ سچ ہے کہ قطب الدین تیرا باپ ہے؟ ناظرین گرامی، قدرت الہی سے اس بدکار عورت کے پیٹ سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا، یا خواجہ غریب نواز، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے، یہ بڑی حرام کارہ ہے اور بدماش ہے۔ یا غریب نواز، میری ماں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ہزاروں روپے لیے ہیں الزام لگانے کے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو ہزاروں اور اس کو آپ کے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں سے ملتے۔ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا مرید قطب الدین بالکل پاک صاف ہے اور میری ماں جھوٹی ہے۔ جب اس بدکار عورت کے پیٹ سے بچے نے گواہی دی تو تمام حاضرین مجلس نے خواجہ غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، اور اس عورت نے اقرار کیا کہ حضور واقعی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بے گناہ ہیں اور خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کرم فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دشمن نے خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرانے کے لیے ایک کرائے کے قاتل کو بلوایا اور اس سے کہا کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے تم کتنے پیسے لیتے ہو؟ اس کرایہ کے قاتل نے اپنی قیمت بتائی۔ خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن نے اس کرایہ کے قاتل سے کہا کہ اگر تو خواجہ معی الدین چشتی کو جا کر قتل کر دے تو میں تمہیں تمہاری قیمت سے 2 گنی قیمت ادا کروں گا۔ اس کرایہ کے قاتل نے کہا کہ یہ خواجہ معی الدین چشتی کون ہے؟ تو خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن نے کہا کہ میاں وہ تو ایک فقیر درویش ہے اور اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، وہ ہر وقت بس اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جو بھی اس سے ملاقات کرنا چاہے وہ ملاقات کرتا ہے، تم جاؤ ملاقات کا بہانہ کر کے ایک ہی وار میں فقیر بابے کو تمام کر دینا۔ اگر تم اس مشن میں کامیاب لوٹے تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت کے علاوہ اور بھی بہت سارے انعام و اکرام سے نواز دوں گا، اور یہ لو آدھی قیمت قتل کے بعد بقایا رقم تمہیں مل جائے گی۔ کرائے کے قاتل نے کہا کہ میاں جی تم گھبراؤ نہیں، میں نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور دیر بھی کبھی نہیں لگائی، تم میرا انتظار کرو، میں ابھی تمہارے دشمن کو قتل کر کے تمہارے پاس ابھی آیا۔ ناظرین گرامی، وہ کرائے کا قاتل خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن سے وعدہ کر کے بڑا خوش چلا جا رہا تھا کہ ابھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ وہ کرائے کا قاتل حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے پاس پہنچا، کیا دیکھا کہ خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں مست ہیں اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اس نے جاتے ہی خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نظریں اٹھائیں اور فرمایا، میاں کیا کام ہے؟ عرض کی، حضور بس آج آپ کی زیارت کا شوق مجھے کھینچ لایا ہے، اس لیے میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، فرمایا،
میاں کرائے کے قاتل، جو تم نے میرے دشمن سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ابھی معین الدین چشتی کو قتل کر کے آتا ہوں، وہ تم پورا کر لو، پھر قدم بوسی بھی کر لینا۔ جب اس کرائے کے قاتل نے یہ بات سنی تو تھر تھرانے لگا اور جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور عرض کرنے لگا، حضور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، جب تم کو ہمارے دشمن نے بلایا اور قتل کی رقم دی اور تم ہمارے قتل کے ارادے سے چلے تو ہم سب نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے میاں، جب سے ہم نے اللہ سے دوستی لگائی ہے اس دن سے اللہ نے ہمیں ہر چیز سے باخبر کر دیا ہے۔ جب اس کرائے کے قاتل نے یہ بات سنی تو فوراً قدموں میں جھک گیا، عرض کی، حضور مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، امید ہے اللہ بھی تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس آدمی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا تو فوراً سر نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور رو رو کر توبہ کرنے لگا اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔